مفتی صاحب، یہ تو آپ نے فرمایا کہ حریم شاہ کو میں نے جو ہے جادو کی جپی ڈالی ہے. غلط بیانی سے کام نہ لیں. پھر مفتی عبدالقوی صاحب کی طرف سے اگر کوئی بات آ جائے گی تو ان کے لیے ذرا معاملات الجھ جائیں گے. آپ نے کتنے نکاح کیے ویسے؟ محتاط اندازے میں بھی میں کہوں تو 54. یہ جو ہندو مت ہے ان کے پاس جو کتاب ہے یہ الہامی کتاب ہے. اگر ہندوستان میں رہتے ہوئے کسی اداکارہ کے ساتھ کوئی میرا تعلق ہوگا تو وہ یقیناً اہل کتاب ہونے کی وجہ سے نکاح ہی ہوگا. یہ جو لونڈی بازی ہے، یہ جو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور کبھی آپ نے اس طرح کوئی غلطی تو نہیں کی ہے؟ محترمہ بات یہ ہے کہ نہیں، میں بالکل سچ کہوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر میں آپ کو آفر کروں کہ میرے ساتھ نکاح کرو تو آپ کا کیا جواب ہے؟ بڑی کھلی بات ہے. آپ کسی کے نکاح میں تو نہیں. اگر میری طرف سے یہ پیشکش آئے تو اس پر آپ ناراضگی تو محسوس نہیں کریں گی. یہ معاملہ اسی محبت کے ساتھ آگے بڑھے گا. آپ نے مبشر لقمان کو کہا ہے کہ مجھے ایک نکاح کے صورت میں ایک خوبصورت جسم مجھے تحفے میں ملا ہے، تو تحفہ تو استعمال کرنے کی چیز ہے. آپ نے اس تحفے کا کیا کیا ویسے؟ جب انہوں نے اس کو ذرا کھولا تو میرے چونکہ طبیعت میں مزہ ہے. کورونا وائرس کی وجہ سے بیوی سے کتنے فاصلے پہ رہنا چاہیے ویسے؟ محترمہ بیوی ہوتی ہوئی ہے جس سے فاصلہ نہیں ہوتا. سیکس کے مسائل پوچھنے ہیں تو وہ صرف مفتی عبدالقوی. السلام علیکم، میں ہوں سومی خان سی سی ٹی وی پاکستان کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی عبدالقوی صاحب. مفتی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ مفتی صاحب کو بہت ہی رنگین سمجھا جاتا ہے. مفتی صاحب کو لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ بالکل اوپن ہے، وہ جو بھی بات کرتے ہیں بالکل اوپنلی، اس وجہ سے لوگ پسند کرتے ہیں. آج مفتی صاحب کے ساتھ ہم کھل کے بات کریں گے. جی مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. اچھا مفتی صاحب، آپ جھوٹ بولتے تو ہوں گے، لیکن کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ کہ مفتی عبدالقوی حقیقت کی بات کرتے ہیں، مزاح کی بات کرتے ہیں. نوجوان نسل خواتین و حضرات کو خوش کرنے کے لیے صداقت کے دائرے میں رہتے ہوئے، سچائی کے دائرے میں رہتے ہوئے میں بات کرتا ہوں. جھوٹ سے میں بہت زیادہ اجتناب کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہ بولوں. مفتی صاحب، یہ تو آپ نے فرمایا ہے کہ حریم شاہ کو میں نے جو ہے جادو کی جپی ڈالی ہے، اور حریم شاہ کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، میں اس سے ملی نہیں ہوں. یہ کیا چکر ہے پہ؟ آج بھی میرے ٹیلی فون میں ان کی ملاقات اسی طرح موجود ہے جس طرح آپ اور میں بیٹھی ہے. غلط بیانی سے کام نہ لیں. پہلے والی جو ہماری اور ان کی سیلفی جناب جو وائرل ہوئی، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے جی میں نہیں ہوں، میری ہم شکل ہے. اس کے بارے میں ان کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اس وقت میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ محترمہ حریم شاہ ہے. اچھا. اس کے بعد قریب ترین زمانے میں حریم شاہ صاحبہ کی ملاقات کس دن ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، رات کے کن لمحات میں ہوئی، کس کافی ہاؤس میں ہوئی، ایک صوفے میں بیٹھے ہوئے، یہ ساری تصاویر میرے پاس موجود ہے. لیکن میں مفتی عبدالقوی ہوں، میں حریم شاہ نہیں ہوں. حریم شاہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ قندیل بلوچ کو قتل کرنے میں جو ہے اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے. محترمہ قندیل صاحبہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ مفتی عبدالقوی نے اللہ معاف فرمائے اسے قتل کرایا ہے، یہ جملہ توہین عدالت ہے. اس لیے وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے پہلے ان کے والد کی طرف سے جو بات آئی، پھر مفتی عبدالقوی صاحب کی طرف سے اگر کوئی بات آ جائے گی تو ان کے لیے ذرا معاملات الجھ جائیں گے. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ شادی ایک اور نکاح جتنی مرضی ہو نکاح زیادہ کرنی چاہیے، یہ کیا؟ تو مفتی عبدالقوی قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ شادی ایک اور نکاح 2، 3 اور 4 سے زیادہ نہیں. آپ نے کتنے نکاح کیے ویسے؟ الحمدللہ میں اس بارے میں خاصا خوش نصیب ہوں. پھر بھی بتائیے کتنے نکاح کیے ہیں؟ اب مجھے صحیح عدد یاد نہیں ہوگا تو پھر آپ کہیں گے ایسے جی آپ کیسے ہو سکتا ہے نکاح کیا ہے یاد نہیں؟ یہ تو ہم نہیں مان سکتے. دیکھیں 82 سے لے کر 95 تک میری زندگی کے اس قدر سفر ہے کہ بڑے محتاط اندازے میں بھی میں کہوں تو 54 ممالک کا میں نے سفر کیا. 28 مرتبہ تو میں یورپ میں کیا اور بالخصوص انگلینڈ میں کیا. ٹھیک ہے. اور بادشاہوں کا میں مہمان ہوتا تھا. حسنی مبارک میرے میزبان ہوتے تھے، صدام حسین میزبان ہوتے تھے، ہمارے قطر والے، بحرین والے، سعودی عرب والے. جس مفتی عبدالقوی نے ان حضرات کی مہمانی میں وقت گزارا ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا معاملہ چونکہ نکاح کے دائرے میں رہ کے الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں گناہ کی طرف نہیں گیا، تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں کوئی ایک متعین عدد بتاؤں گا تو وہ غلط بیانی کی طرف ہو جائے گا. آپ نے کبھی کسی اداکارہ کو پرپوز کیا ہو یا آپ کا دل ہو آپ کسی اداکارہ ہوگی؟ ویسے اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی اداکارہ پسند نہ ہو. کبھی کسی کو پرپوز کیا ہے؟ پرپوز تو میں نے نہیں کیا. بہرحال میں وہ خوش نصیب ہوں کہ 99 تک میں ہر سال انڈیا ضرور جاتا تھا.
انڈیا. اچھا. اور انڈیا کے اندر جو ہماری فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے بروکر ہیں ان کا نام ہے نعیم بھائی. نعیم بھائی جناب بمبئی کے اندر ہمارے اعزاز میں کھانا دیتے تھے جس کے اندر یہ سب حضرات ہوتے تھے. اس زمانے میں بہت بڑا نام تھا محترمہ کرشمہ صاحبہ کا، آپ کرینہ صاحبہ تک چلے جائے. اور الحمدللہ مفتی عبدالقوی اس محفل میں بھی مہمان خصوصی ہوتا تھا. نکاح تو نہیں کیا ہوگا ان میں سے کسی کے ساتھ؟ اس مسئلے میں ایک تھوڑی سی بات ہوئی تھی تو بہت ہی مہربان بھی ہیں، اب تو وفات پا گئے، ڈاکٹر حمید اللہ. ان کی تحقیق یہ تھی کہ یہ جو ہندو مت ہے ان کے پاس جو کتاب ہے وید، یہ الہامی کتاب ہے. لمبی تفصیل میں نہیں جاتا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں رہتے ہوئے کسی اداکارہ کے ساتھ کوئی میرا تعلق ہوگا تو وہ یقیناً اہل کتاب ہونے کی وجہ سے نکاح ہی ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آج کل کے زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں، یعنی کافی زیادہ ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوتی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جو ہے معصوم بچے ہوتے ہیں اور مولویوں کی زیادہ تر جو ہے مفتیوں کے بچے نا ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بالکل اس حقیقت کو جانتا ہوں، یہ مفتیان کرام کا کام نہیں ہے. البتہ مدارس کے اندر جو بچے ان لوگوں کے پاس پڑھنے آتے ہیں جنہیں ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، ان کے ہاں اس طرح کی شکایات مجھے بھی ملتی ہیں، آپ کو بھی ملتی ہیں، سوشل میڈیا کو بھی ملتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا میں انکار نہیں کر سکتا. مفتی صاحب یہ جو لونڈی بازی ہے، یہ جو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کبھی آپ نے اس طرح کوئی غلطی تو نہیں کی ہے؟ محترمہ بات یہ ہے کہ نہیں میں بالکل سچ کہوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جیسے خوش نصیب کو اللہ رب العالمین حقیقت کے مطابق انعامات دے رہے ہوں، فطرت کے مطابق اس کے پاس فراوانی ہو، تو اس کو کیا ضرورت ہے مفتی عبدالقوی کو کہ خلاف فطرت کی طرف جائے. باقی یہ حرام ہے. اچھا، بغیر نکاح کے کبھی کسی خاتون پر آپ کا دل آیا ہو؟ جیسے میں نے ایک دو باتیں ذہن میں رکھے. جی. مفتی عبدالقوی صاحب کو اگر ہر وقت پانی میسر ہے، چائے میسر ہے، تو میں کیوں جاؤں گا ایسے ایک پانی یا مشروب کی طرف کہ جو مجھے ایک کثرت کے ساتھ موجود ہے اور میں اس کی طرف بھاگوں جو میرے پاس موجود نہیں. بات یہ ہے کہ میں غلط کاری کی طرف کیوں جاؤں. میری جو فتویٰ آیا تھا اس کے اندر میں نے بڑا واضح کہا تھا کہ میرے زمانے کے اندر بد اخلاقی اور بد کرداری کے خاتمے کے لیے صرف محترمہ کے لیے دو پابندیاں ہیں کہ وہ آپ کی محرم نہ ہو، کسی کی منکوحہ نہ ہو. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر گیا. اچھی چونکہ میں گفتگو کرتا ہوں، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میل ہو، فیمیل ہو، خواتین ہو، حضرات ہوں، ان کے ساتھ میری ایک محبت کا اور دوستی کا تعلق ہونا چاہیے. الحمدللہ تمام وہ خواتین میں سے 80% خواتین وہ تھیں ہماری اینکرز بچیاں جو یا مطلقہ تھیں یا جناب اپنا خلو یافتہ تھیں. تو معنی یہ ہے کہ ہمیں اس راستے کی طرف کیوں جانا ہے جس راستے کی مجھے ضرورت ہی نہیں. جب میرے لیے موٹر وے موجود ہے تو مجھے ضرورت ہے کہ میں ضرور جی ٹی روڈ پہ جاؤں. اچھا، اگر میں آپ کو آفر کروں کہ میرے ساتھ نکاح کرو تو آپ کا کیا جواب ہے؟ ہاں، میرے دو سوال ہوں گے آپ سے. بالکل اچھی بات کہی. دیکھیں بڑی کھلی بات ہے. جب آپ مجھ سے یہ بات کہیں گی تو میں آپ سے 3 باتیں کروں گا. جی. وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے نکاح میں تو نہیں، لیکن آپ نے جواب نہیں دینا بھی. دوسرے نمبر پہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر میری طرف سے یہ پیشکش آئے تو اس پر آپ ناراضگی تو محسوس نہیں کریں گی. تیسری میری بات یہ ہوگی کہ چونکہ میں الحمدللہ ایک بہت بڑے خاندان سے میرا تعلق ہے، آپ کا یہ میرا معاملہ محترم یعنی میرے، محترمہ یعنی آپ، اور یہ جو 2 ہمارے ساتھی اس وقت بیٹھے ہیں ان کے درمیان میں رہے گا. اور انشاءاللہ العزیز یہ معاملہ اسی محبت کے ساتھ آگے بڑھے گا. آپ سے میں نے تو 2 دفعہ سوال کیا کہ آپ نے کتنے نکاح کیے، آپ نے مجھے اس کا صحیح جواب نہیں دیا. آپ مجھے صحیح جواب دیتے تو شاید میں آپ کو کہہ دیتی کہ ہاں میں راضی ہوں. آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں یہ ایسا سوال ہے جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ مفتی صاحب آپ نے اس ہفتے میں کتنی بار کھانا کھایا ہے. اچھا، تو یقیناً میں جو بتاؤں گا. اب اگر کوئی میں چاہ رہی ہوں میں آپ کے ساتھ نکاح کروں تو یہ مجھے پوچھنا مجھے ضروری ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں. آپ جب مجھے پیشکش کریں گے کہ مفتی صاحب میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے، اس کو شریعت میں ایجاب کہتے ہیں. اگر میں قبول کروں گا تو یہ میری طرف سے قبول ہوگا. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ آپ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے نکاح کتنے ہیں، تو یہ میرے ذہن کے اوپر آپ ایک جبری دباؤ ڈال رہی ہیں. اور جہاں جبری دباؤ آ جائے گا
وہاں آپ کا میرا نکاح نہیں ہو سکتا. چلو یہ آپ نے میری مشکل سوال جو ہے نا آپ نے اس کا جواب آسان کر دیا ہے. تو آج کل زیادہ تر جو لوگ شادی نا جو باغ کے شادی کر رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے آپ ان کے ماں باپ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بچی کا نکاح وہی ہوگا جہاں محترمہ کہے گی. اب حضور کا فرمان میں پڑھ رہا ہوں، آپ خوش ہوں گی. لیس الی الآباء من الامر النکاح شیء، فرمایا نکاح کے بارے میں والدین کا، سرپرست کا، ولی کا قطعی طور پر کوئی اختیار نہیں. زبردستی نہیں کرنی چاہیے. ہر محترمہ، یہ میں آپ کے پروگرام کی طرف سے کہہ رہا ہوں، ہر محترمہ جو عاقلہ اور بالغہ اور آج کے زمانے میں تعلیم یافتہ ہے، اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی جبر نہیں. وہ اپنے نکاح کی بابت مکمل خود مختار ہے. اچھا، آپ نے مبشر لقمان کو کہا ہے کہ مجھے ایک نکاح کے صورت میں ایک خوبصورت جسم مجھے تحفے میں ملا ہے. تو تحفہ تو استعمال کرنے کی چیز ہے، آپ نے اس تحفے کا کیا کیا؟ ویسے میرا ماٹو ہے خوشیاں اور خوشیاں. خوبصورت تحفے کے ہاں نہیں، وہ تو جب انہوں نے اس کو ذرا کھولا تو میرے چونکہ طبیعت میں مزہ ہے، حالانکہ میرا جسم میری مرضی کی جب بات آئی تو میں نے ان کو کہا کہ یہ نعرہ کسی مسلم خاتون کا نہیں. صحیح. ہمارا نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا وجود میرے حقوق، میں عورت میری عزت. لیکن وہاں چونکہ مزاح میں تھے، انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ میں نے کہا انہوں نے یہ کہا کہ میرا جسم میری مرضی. اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہماری شادی خوشیوں کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ العزیز خوشیاں بھی ملتی رہے گی، شادیاں بھی ہوتی رہیں گی، سارے سلسلے چلتے رہیں گے. اب جو آج پروگرام کے توسط سے آپ کو آخری پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں کہ میں اسلام آباد میں آیا ہوں، لیکن جو کچھ میرے ذرائع ہیں اس کے مطابق تو 24 کو انشاءاللہ کرونا وائرس کا خاتمہ ہو رہا ہے. لیکن حکومتی معاملات میں جس کا نام میں نے کراؤن وائرس رکھا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے. تو میں نے تو یہی پیغام میں کہا ہے کہ سب سے پہلے ریاست. اچھا، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس سے یعنی اپنے بیوی سے کتنے فاصلے پہ رہنا چاہیے؟ ویسے کتنا یہ آپ محترمہ بیوی ہوتی ہوئی ہے جس سے فاصلہ نہیں ہوتا. اچھا، کیونکہ یہ تو کرونا وائرس کی وجہ سے. وہ اس کے لیے میں بتا دیتا ہوں، سیکس کے مسائل پوچھنے ہیں تو وہ صرف مفتی عبدالقوی. اب ادھر سے احتیاطی تدابیر بھی ہیں کہ پہلے مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کر لے، پھر گرم پانی جو ہے اس کو محترمہ بھی پی لے، محترم بھی پی لے. پھر سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، چونکہ عورت مرد کے لیے حلال ہے اور مرد عورت کے لیے حلال ہے، تو آپ بالکل اس سے بری ہو کے ذہنی طور کے اوپر کسی طرح کی کوئی پریشانی اور خوف لے کے نہیں آنا. آپ بہترین معاشرتی زندگی گزاریں. اپنے تمام ان کو جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ عورت کے ذریعے سکون حاصل کیا جائے، آپ مکمل سکون حاصل کریں. لیکن جیسے ہی ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں تو اس وقت پھر جناب اسی طرح گرم پانی بھی پی لیا جائے، اور اگر گرم دودھ پی لیا جائے تو وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اجوا کھجور کے 1-2 دانے پڑے ہوں تو ان کو کھا لیا جائے تو پھر تو جسمانی اور روحانی دونوں حوالے سے بڑا فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کر لیا جائے. آخر کے اندر جناب گرم پانی کے ساتھ ہاتھ بھی دھو لیا جائے، گرم پانی کے ساتھ غسل بھی کر لیا جائے، گرم پانی کے ساتھ منہ کے اندر ڈال کے کلی بھی کر لی جائے. انشاءاللہ العزیز چونکہ یہ ایسا عمل ہے جو مسنون ہے اور سنت ہے، اس لیے انشاءاللہ یہ بیوی بھی وائرس سے محفوظ رہے گی، خامد بھی وائرس سے محفوظ رہے گی.